بیمار بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر دوسری شادی کرنے والے نوجوان کا ایسا بدترین انجام، اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے اہم لیسن موجود ہے، غور سے سنیے گا اور رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ دیہات میں رہنے والا ایک نوجوان محنت مشقت کرتا رکشہ ڈرائیور، اس کے ہاں ایک چھوٹا معصوم پھول جیسا بیٹا تھا۔ روزانہ دہاڑی میں جو بھی کمانا، گھر لانا، بیوی کو دینا، بیوی بڑے اچھے سے گزر بسر کر رہی تھی۔ بیٹے کی عمر کوئی 2 سے 2.5 سال ہوئی تو بیوی کو اچانک پیٹ میں درد ہوا۔ جب پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کو ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو ادویات تھی، روزانہ جو یہ پیسے کمایا کرتا تھا، اس سے 2 گنا زیادہ پیسوں میں آتی تھی۔ یہ پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کا علاج کرواتا رہا۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ لائل تھا، لیکن کیا تھا کہ اچانک حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اس کو بھی سمجھ نہ آئی کہ میں نے کیا کیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جس طرح بیوی بیچاری تکلیف میں زندگی گزار رہی تھی۔ جناب علی، بیوی جو کہ بستر ایک مرگ پر اٹھ نہیں سکتی تھی، علاج معالجے کی ضرورت تھی، ادویات کی ضرورت تھی، اور اس نے شروع میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے روزانہ اس کی میڈیسن لے کر آنی۔ جہاں رکشہ پہلے 8 گھنٹے چلایا کرتا تھا، اس کو بڑھا کر 16 گھنٹے کر دیا تاکہ میں اپنی بیوی کی میڈیسن کا انتظام کر سکوں۔ اب جو یہ رکشہ چلایا کرتا تھا، روزانہ اپنے دیہات کے ایک سٹاپ سے کچھ سواریاں بٹھاتا اور منزل پر چھوڑ دیتا۔ اسی دوران جب بیوی بیمار تھی، بچہ جو کہ 2 سے 2.5 سال کا تھا، ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ رکشے پر بیٹھی۔ جب وہ نوجوان لڑکی رکشے سے اتری، لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے مڑ کر اپنے رکشے کے پیچھے دیکھا تو ایک پرس اس میں موجود تھا۔ پرس کو دیکھا تو پرس میں بڑی رقم بھی تھی، کارڈز وغیرہ تھے، یعنی کئی دنوں کی اس کی بیوی کی ادویات آ سکتی تھیں۔ جناب علی، اس نے کوشش کی کسی طریقے سے اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے اور اس کا پرس لوٹا دیا جائے۔ اگلے دن اسی سٹاپ پر انتظار کرتا رہا کہ وہ لڑکی آئے گی، میں اس کی امانت واپس کروں گی۔ لڑکی چلتی آ رہی ہے، چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی کیونکہ اس کا پرس گم چکا تھا، پرس میں پیسے تھے، قیمتی کارڈز وغیرہ تھے۔ جب وہ لڑکی قریب آئی تو اس کو بتایا کہ یہ آپ کا پرس جو کہ آپ کل بھول گئی تھی، آپ کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا تاکہ آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹا سکوں۔ اس سے پہلے یہ اپنی بیوی کے ساتھ لائل، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارا تھا، لیکن اصل کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوئی جب لڑکی نے کہا کہ میں وہیں جانا چاہتی ہوں کل جہاں آپ نے مجھے چھوڑا۔ اس نے لڑکی کو بٹھایا۔ جناب علی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، یعنی کوئی 1 مہینہ اسی طرح چلتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائیور جو کہ اس لڑکی میں دلچسپی رکھنا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس سے پوچھنے لگا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر لڑکی نے سے پوچھا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے کچھ سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد کہا نہیں، یعنی میں سنگل ہوں، میری شادی نہیں ہوئی۔ لڑکی نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ان کی بات چیت اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ایک طرف وہ بیمار بیوی جو کہ گھر میں موجود ہے، ادویات کا انتظار کر رہی ہے۔ شروع میں یہ اس کو ادویات لا کر دیتا رہا، لیکن جب اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی، لڑکی سے پوچھا آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ لڑکی کو کہا کہ 1-2 دن میں آپ کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اپنا گھر دکھاؤں گا، میرا بھی کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، میں اکیلا ہوں۔ اور لڑکی کے الفاظ بھی یہی تھے کہ میں بھی اکیلی ہوں، نہ میری ماں، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی نہیں ہے، سب کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، باقی کزنز وغیرہ ہیں وہ جو الگ الگ رہتے ہیں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب علی، 2 دن کے اندر اس شخص نے ایک ایسے گھر کا انتظام کیا، یعنی اس گھر کو رینٹ پر لیا، لڑکی کو وہ گھر جا کر دکھایا، کہا یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں رہتا ہوں۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک میں چارپائی وغیرہ بچھا کر کچھ بستر وغیرہ اس نے بچھائے، اور پھر لڑکی کو یقین ہو گیا کہ یہ اکیلا ہے، یہ سنگل ہے، ان دونوں نے شادی کر لی۔ اس دن سے اس نے اپنی پہلی بیوی سے پردہ کر لیا، یعنی بالکل سائڈ پہ ہو گیا۔ بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا خاوند آئے گا، ادویات لائے گا، میں کھاؤں گی، پھر ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، وہ بچہ بیچارہ جس کی عمر کوئی 2.25 سال کے قریب ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماما جان، بابا کہاں پر ہے؟ بابا کیوں نہیں آئے؟ ماں دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا آ جائیں گے۔ ہفتہ گزر گیا، لیکن جناب یہ شخص واپس نہ آیا۔ اب ادویات میں بھی 1 ہفتے کا ناغہ آ چکا تھا۔ یہ خاتون پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا۔ ہمسائے سے مدد مانگی، خاتون کو بتایا، ہمسائے میں رہنے والی کو، کہ آپ جانتی ہیں کہ شوہر میرا 1 ہفتے سے غائب ہے، لیکن ادویات ضروری ہیں، میں کھاؤں گی تو چلنے پھرنے کے قابل ہوں گی، کھاؤں گی تو اس بچے کو سنبھالوں گی، کھاؤں گی تو اس بچے کی تعلیم کے اخراجات خود محنت کر کے مکمل کروں گی۔ میرا شوہر تو شاید میری بیماری دیکھ کر مجھے چھوڑ چکا ہے۔ جناب علی، ہمسائے میں رہنے والی خاتون نے اس کا سارا علاج معالجہ کروایا،
6 ماہ کے اندر یہ خاتون اپنے قدموں میں کھڑی ہو گئی اور اپنے بیٹے کی کفالت کرتی رہی۔ دوسری جانب وہ شخص جس نے دوسری شادی کی، اس کے ساتھ بڑے اچھے سے زندگی گزارتا رہا۔ ٹھیک 2 سال بعد ہوا کیا، اس شخص کو بھی ایسا مرض لاحق ہوا، یعنی گرمی تھی، شدید گرمی تھی، اور اس کو کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارا شوہر فلاں جگہ پر گرا ہوا ہے۔ جا کر دیکھا تو جناب علی اس شخص کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کا اٹیک ہونے کے بعد ہاسپٹل لے جایا گیا، پھر گھر آیا۔ جس حالت میں بیوی تھی، بستر مرگ پر تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، یہ شخص بھی اسی حالت میں آ چکا تھا۔ لیکن اگر پہلی بیوی کی طرف بات کی جائے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی، یعنی چل پھر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی کفالت کر رہی تھی۔ اب دوسری بیوی کو اچانک پتا چلا، اس نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ میرے ساتھ اوپر والے نے انتقام لیا ہے، یعنی مجھے بتایا ہے کہ جو تم نے کیا اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اپنی بیوی کو دوسری کو بتایا کہ میں نے پہلی بیوی کو اس لیے چھوڑ دیا، تم سے جھوٹ بولا، میں شادی شدہ تھا، میرا بچہ بھی تھا، وہ گھر میں بیمار تھی، اس کو چھوڑ کر میں تمہارے میں دلچسپی رکھنا شروع ہو گیا، شادی کر لی، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، لیکن میں بستر مرگ پر آ چکا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد دوسری بیوی نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا، لیکن ایشو تب بنا جناب علی جب گھر کا دروازہ نوک ہوا۔ یہ شخص جو کہ کام کاج نہیں کر رہا تھا، 2 ماہ اس کو ہو چکے تھے، گھر کا رینٹ بھی ادا نہیں کیا۔ مالک مکان نے آ کر گھر میں بیل دی اور کہا کہ گھر کا رینٹ کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ خاتون کہنے لگی یہ گھر تو میرے شوہر کا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی یہ گھر میرا ہے، تمہارے شوہر نے یہ گھر رینٹ پر لیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بیوی نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ 2 جھوٹ بولے۔ پہلا یہ کہ تم نے پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کی، تم نے بتایا میں سنگل ہوں۔ دوسرا دھوکہ یہ کہ تم نے بتایا کہ یہ گھر میرا اپنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گھر رینٹ پر تھا۔ جناب علی اس لڑکی نے اپنا ساز و سامان جو گھر میں تھا توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی اور اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب یہ اکیلا رہ گیا، وقت گزرتا جا رہا تھا، اس شخص کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ یہ تو بستر مرگ پر تھا ہی تھا، یعنی فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن اس طرح یہ قدموں پر نہیں کھڑا ہو سکا جس طرح اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، کیونکہ یہ ایسے مرض میں لاحق ہو گیا۔ اس مرض کا شکار ہو کر واپس آنا، یعنی اپنی دوبارہ پرانی حالت میں آنا، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری بیوی چھوڑ کر جا چکی تھی، گھر بھی خالی ہو چکا تھا، اب یہ سڑک پر آ چکا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 15 سال، 20 سال، اور دوسری طرف اگر پہلی بیوی کی بات کی جائے تو اس کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا، تعلیم مکمل کر چکا تھا، بیٹے کی سرکاری نوکری لگ گئی تھی، گاڑی بھی خرید لی تھی، اور ماں جس نے اکیلی اس بیٹے کی پرورش کی، یعنی بچہ چھوٹا سا تھا، یہ بیمار بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کو تھا کہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے قدموں پر، اب شاید اس کو سنبھالنا مشکل ہے، بہتر یہی ہے کہ دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ وہ پہلی بیوی جو کہ وہ بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، بیٹا جوان ہو چکا تھا، 25 سال اس کی بھی عمر ہو چکی تھی، گاڑی اس کو مل گئی، سرکاری نوکری وہ کرتا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ روڈ سے گزر رہا تو اچانک روڈ کنارے ایک شخص بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ خاتون نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ فقیر ہے، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، گاڑی روکنا۔ جب بیٹے نے گاڑی روکی تو قریب جا کر جب اس شخص کو دیکھا تو وہ خاتون 23 سال پرانا ٹائم یاد کر رہی تھی، یعنی ایسے شخص کا چہرہ کیسے خاتون کو بھول سکتے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہو، جس میں سے اس کی اولاد ہو، تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ فقیر ہیں، آپ ان کو پیسے دو، اور پیسے دینے کے بعد چلتی بنی۔ کہا کہ تم اس وقت مجھے چھوڑ کر گئے جس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی، محلے دار اگر مجھے نہ سنبھالتے تو شاید آج میرا بیٹا اس مقام پر نہ ہوتا، تم نے تو مجھے برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور آج میں گاڑی پر ہوں اور تم دیکھو سڑک کنارے بھیک مانگ رہے ہو۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے، یعنی یہ وہ ایسے واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں، میسنجر پر سٹوریز بھری ہوئی ہیں کہ آپ ہماری سٹوری شیئر کریں، نام لیے بغیر شیئر کریں، آپ نے ہمارا بس نام نہیں لینا، آپ دیہات کا نام بھی چینج کر لیں، شہر کا نام بھی چینج کریں، لیکن بتائیں ضرور کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو دنیا بھر میں آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے، یعنی کچھ ایسی سٹوریز بھی ہیں جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، اور آپ کہتے ہوں گے ہاں یار اس کے ساتھ ہوا تھا، ایسا ممکن ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو سن رہا ہوں ایسا تو میرے ایک عزیز کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ایسا ایک محلے دار کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔